الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. پیارے بھائیوں اور دینی و ملی پردانشی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس آن لائن پروگرام میں ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، نئی نسل بے راہ روی کا شکار کیوں. یہ ٹاپک وقت کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر آدمی کا اس سے ڈائریکٹ تعلق ہے. خاص کر گلف میں رہنے والے بھائیوں کے لیے زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے. ہمارا مقصد لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہوگا، بلکہ برباد ہو رہی نئی نسل کے تئیں خود میں شعور بیدار کرنا مقصد ہے، اور نئی نسل کے سدھار کے لیے میدان عمل میں اترنے کی دعوت دینا مقصود ہے. آج اس مختصر وقت میں ہماری بات بہت قیمتی ہونے والی ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. کان لگا کر اور دل حاضر کر کے ہماری باتوں پر دھیان دیجیے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. محترم حضرات، نئی نسل سے کیا مراد ہے؟ نئی نسل سے مراد ہماری نوجوان پیڑھی ہے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. یہ بات نوٹ کیجئے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، کسی بھی تحریک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. ہر انقلاب کے پیچھے نوجوان ہی ہوتے ہیں. یہی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرتے ہیں، ہواؤں کا رخ موڑتے ہیں، طوفانوں کی موجوں سے لڑتے ہیں، آندھیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکلتے ہیں، اس وقت آپ نوجوانی کی عمر ہی میں تھے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کو ہمارے بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، ان کا نام ابراہیم ہے. اور اصحاب کہف جو باطل کے مقابلہ میں ڈٹ گئے تھے، وہ چند نوجوان ہی تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا تھا. اسلام پوری دنیا میں نوجوانوں کے اعلیٰ کردار سے پھیلا ہے. اسی لیے نوجوانوں کا ایک روشن کردار ہے. لیکن کہ جہاں نوجوانوں کا ایک روشن کردار ہے اسلام میں، وہیں شیطان اس قیمتی عمر کی طاق میں بھی لگا رہتا ہے. اسلام دشمن عناصر نوجوانوں کو اپنا ٹارگیٹ بناتے ہیں. اسی لیے اس عمر میں نئی نسل میں بگاڑ زیادہ پیدا ہوتا ہے، بے راہ روی زیادہ آتی ہے. اس لیے آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نئی نسل میں آخر بے راہ روی آتی ہے تو کیوں کر آتی ہے، بے راہ روی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس بے راہ روی کے مظاہر ہمارے سماج میں دیکھنے کو کیا ملتے ہیں، اور اس بے راہ روی کا علاج کیوں کر ممکن ہے. سب سے پہلے اس بے راہ روی میں سب سے پہلا نقطہ دینی تربیت کا فقدان ہے، دینی تربیت کا نہ ہونا ہے. اگر گھر میں دین کا رجحان نہیں ہوگا، نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، گھر میں ٹیلی ویژن ہوں گے، گھر سے گانوں کی دھن اور فلمی نغموں کی آوازیں سنائی دیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے گھروں میں جو نسل پلے گی، پروان چڑھے گی، وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. اور دینی تربیت کے فقدان کے پیچھے دو بنیادی وجہ ہوتی ہے، یا تو جہالت ہوگی
یا نام نہاد تہذیب، جہالت اگر گھر کے افراد کے اندر پائی جائے تو چونکہ جہالت موت ہوتی ہے، اور جہالت کی وجہ سے ایک انسان اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا، اس طرح اکثر گھرانوں کے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری بنیادی وجہ بے راہ روی کی دینی تعلیم سے کنارہ کش ہو کر، دینی تعلیم سے منہ موڑ کر عصری تعلیم میں مشغول ہونا ہے۔ ایسے گھرانے کے جو بچے ہیں پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، مہذب کہلاتے ہیں، اور خود کو ماڈرن کہلانے کے شوق میں دین سے خود کو دور رکھتے ہیں، اور پھر آج کا جو یہ ماڈرن تعلیم دینے کے لیے، ہم اس کو ماڈرن تعلیم بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ کائناتی تعلیم کہہ سکتے ہیں، کائناتی تعلیم دینے کے لیے جو سلیبس تیار کیا گیا ہے، یہ سلیبس خود ایک انسان کو مادہ پرست بناتا ہے اور اخلاقی روایات سے محروم کرتا ہے، نتیجہ بے راہ روی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو بچپن میں صحیح عقیدہ نہیں سکھایا جائے گا، اسلام کی خوبیاں ان کے ذہن میں نہیں بیٹھائی جائیں گی، عبادات پر ان کی تربیت نہیں ہوگی، اچھے اخلاق کی ٹریننگ نہیں دی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر بے راہ روی تو پیدا ہوگی ہی۔ نئی نسل میں بے راہ روی پیدا ہونے کی دوسری وجہ غلط حرکت پر یہ کہہ کر نہ ٹوکنا ہے کہ ابھی بچے ایسی عمر میں ہیں کہ ایسی عمر میں سارے بچے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے یا ہماری بچیاں غلط حرکت کریں اور بحیثیت گارجین ہماری ذمہ داری بن جاتی تھی کہ ان کو ٹوکیں، نوٹس لیں، ان کی نگرانی کریں تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں اور ان کے اندر اخلاقی اقدار پیدا ہوں، لیکن جب پہلی فرصت ہی میں ان کو تنبیہ نہیں کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ ان کے اندر ڈھٹائی پیدا ہوگی، اور یہیں سے نئی نسل میں بے راہ روی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تیسری وجہ تعلیم کے بہانے شادی میں تاخیر کرنا بھی ہے، اور چوتھی وجہ بری صحبت ہے۔ صحبت کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، بے راہ روی میں برا کردار بہت ہی نمایاں اثر ڈالتا ہے، کیونکہ ایک آدمی کردار کو بہت جلد کیچ کرتا ہے، اور خاص طور پر آج یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا نے ایسی فحاشی پھیلائی ہے کہ ہماری نئی نسل بے حیائی کی دلدادہ ہوتی جا رہی ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا، یہ سب نارمل ہو چکا ہے۔ بے راہ روی کے قصوروار یہ ویسٹرن کلچر بھی ہے۔ اجتماعی احساس کا سماج میں نہ پایا جانا بھی بہت اہم سبب بنتا ہے بے راہ روی کے فروغ کا۔ اب جب یہ بے راہ روی پائی جاتی ہے تو اس بے راہ روی کا مظہر ہمارے سماج میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ مظاہر تین پہلوؤں میں نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں: اخلاقی بے راہ روی، دینی بے راہ روی اور جنسی بے راہ روی۔ اخلاقی بے راہ روی اگر دیکھنا ہو تو مغربی طرز تعلیم کی وجہ سے آج ہم اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے اور سونے جاگنے کا سارا انداز بدل چکا ہے۔ ہاتھ میں بالا، گلے میں چین، گھٹنے کا پینٹ پھٹا ہوا، عجیب عجیب قسم کا ہیئر اسٹائل۔ آج لڑکے اور لڑکیوں کا ڈانس نارمل سمجھا جاتا ہے۔ ناچنا اور گانا ماڈرنٹی کی پہچان ہے، میوزک فیشن ہے، ڈرنکنگ ترقی کی علامت ہے۔ کتنے مسلم بچے سوشل میڈیا پر اسلام کے تعلق سے اعتراضات کر رہے ہیں۔ بے راہ روی
کا ایک خطرناک مظہر جو آج مسلم سماج میں پایا جاتا ہے اور جس سے سر شرم سے جھک جاتا ہے، وہ ہے مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے شادی رچانا۔ ایک بڑے اخبار کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلے 3 سال کے اندر 40,000 سے زیادہ مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم سے شادی کی ہے۔ اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کام کر رہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مہم چلائی کہ بہو لاؤ بیٹی بچاؤ، اور لو جہاد کی خود ساختہ ایک مہم بھی چھیڑی گئی تاکہ اس کے پس پردہ وہ ہماری بیٹیوں کو مرتد کر سکیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں سے بیاہی جا رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ والدین اگر تربیت پر دھیان نہیں دیں گے، اسمارٹ فون ان کے ہاتھ میں دیں گے، سوشل میڈیا کا وہ آزادانہ استعمال کریں گی، ایجوکیشن کا یہ فیشن رہے گا، شادیوں میں تاخیر ہوگی، اور ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ملی تنظیمیں بھی خاموش رہیں گی، تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس ارتداد کے لیے ٹرینڈ ٹیم باضابطہ کام کر رہی ہے۔ وہ خود کو مسلم ظاہر کرتے ہیں، اسلامی آداب کے کچھ کلمات سیکھے ہوتے ہیں تاکہ ہماری بچیوں کو اطمینان دلا سکیں کہ وہ اصل میں مسلمان ہیں، اور کچھ غیر مسلم لڑکیاں بھی اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں جو مسلم لڑکیوں کو لبھانے اور پھنسانے کا کام کرتی ہیں۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، اگر اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو، آخرت کے حساب اور کتاب کا تصور ذہن میں نہ رہے، قبر کے سوال کا احساس ذہن سے نکل جائے، تو یاد رکھیں ہمارے گھروں میں انسان نما شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے جو ماڈرن ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنٹی اسلام کی ماڈرنٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ یہ ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، تمام سعادتوں کا جامع ہے۔ اس امت کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ یہ امت اس دین کے مطابق زندگی گزارتی، اس دین کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتی، اور اس دین کو انسانیت کے سامنے عام کرتی کہ ہم اس ابدی پیغام کے داعی اور منادی تھے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم مدعو بن گئے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ اس بے راہ روی کا علاج کریں تو کیسے کریں؟ تو اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس نے ہمیں بے راہ روی کا علاج بھی صحیح طریقے سے بتا دیا ہے۔ چنانچہ اس بے راہ روی کا علاج سب سے پہلے نمبر پر اگر ہو سکتا ہے تو وہ تربیت کے ذریعہ ہو سکتا ہے، دینی تربیت کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اسلام ہمارے لیے یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ افراد کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ علم دین بندوں کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اچھے اخلاق پر ابھارتا اور برے اخلاق سے روکتا ہے، اور اس حد تک تو دین سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہی ہے جس کے ذریعہ وہ اسلام پر عمل کر سکے۔ اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ہمارے اندر اجتماعی خیر خواہی کا احساس ہونا چاہیے،
چنانچہ مسجد میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، ہفتے میں جمعہ کا خطبہ رکھا گیا ہے۔ امام کو چاہیے کہ اس خطبے کے ذریعہ سماج میں پھیلی ہوئی بے راہ روی پر نکیر کرے، علمی دروس کا اہتمام کیا جائے، تذکیر کا اہتمام کیا جائے، قرآن کے حلقات شروع کیے جائیں، اسلامی کتابوں پر مشتمل لائبریریاں بنائی جائیں، اور پھر صحبت کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے صحبت پر لگام لگایا جائے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ایک آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے اسے غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ کس سے وہ دوستی کر رہا ہے۔ اس لیے دوست ایسا ہو جس کی دوستی کا مثبت اثر ہو سکے، منفی اثر نہ ہو۔ گویا کہ دوست ہو تو نیک دوست ہو۔ ہم اپنے بچوں کے لیے دوست کا خود انتخاب کریں، خود چوائس کریں، یہ دیکھ کر کے چوائس کریں کہ ہمارے بچوں کے دوست اگر نیک ہوں گے تو ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے، ہماری بچیوں کی سہیلیاں اگر نیک ہوں گی تو ہماری بچیاں بھی نیک ہوں گی۔ لیکن اگر ہمارے بچوں کے دوست نیک نہیں، ہماری بچیوں کی سہیلیاں نیک نہیں، تو ہمارے بچے اور ہماری بچیاں نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ہستی ہیں، ہماری نسل ہمارے ماتحت ہے، اور ہم ان کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اس سے اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پر ہمیں اور آپ کو خاص دھیان دینا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت و مناقب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 315 میں لکھا ہے کہ ایک بار عمر بن عبد العزیز، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، ان کو خبر ملی کہ ان کے ایک لڑکے نے اپنی انگوٹھی کا نگینہ 1000 درہم میں خریدا ہے۔ ان کے لڑکے نے اپنی انگوٹھی کا نگینہ 1000 درہم میں خریدا ہے۔ کس کے لڑکے نے؟ بادشاہ وقت کے لڑکے نے۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لڑکے کے پاس یہ خط بھیجا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنی انگوٹھی کا نگینہ 1000 درہم میں خریدا ہے، اسے بیچ دو اور اس رقم سے 1000 بھوکے کو کھانا کھلا دو، اور لوہے کی انگوٹھی بنوا لو جس پر یہ لکھو رحم اللہ امرأ عرف قدر نفسہ، اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحم فرمائے جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا۔ عمر بن عبد العزیز بادشاہ وقت تھے، آج تک ہم ان کو جانتے ہیں اسی روشن کردار کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت پر ہمیں دھیان دینا ہے۔ عصری تعلیم کے ذریعہ سماج میں جو بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے، اس میں چونکہ بنیادی کردار سلیبس ادا کرتا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ اس حوالے سے یہ ہوگا کہ ہم اس سلیبس کو مسلمان بنائیں۔ اسلام ہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ہم کالج کی تعلیم حاصل نہ کریں، بلکہ ہم کو تو اس پر ابھارتا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یاد رکھیں ہمارے بچے امانت ہیں، کل قیامت کے دن ان کے تعلق سے ہم سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اگر اس سمت میں ہم نے غفلت برتی تو اس کے نتائج بہت خطرناک سامنے میں آنے والے ہیں۔
اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کا اپنے گھر پر مکمل انتظام کیجیے، اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کا تعارف کروائیے، اسلام کی بیوٹیز ان کے سامنے رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پڑھ کر سنائیے، اسلامی تاریخ کے سنہرے واقعات سنائیے، صحابہ کرام کے روشن کردار بتائیے، اور پھر ضرورت ہے کہ عصری تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور اسی طریقے سے ان کے لیے مساجد میں، مدارس میں صباحی اور مسائی کورسز کا بھی اہتمام کیا جائے، عقیدہ کے کورسز، سیرت کے کورسز، فقہ کے کورسز بچوں کو کرائے جائیں، اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی ان کو حیا کا پیکر بنایا جائے، انہیں اسلام کی عظمت سمجھایا جائے، جس حد تک ہو سکتا ہو کو ایجوکیشن سے ان کو بچا کر رکھنے کی کوشش کی جائے، اگر ممکن نہیں ہے تو ماں باپ ان پر گہری نظر رکھیں، اگر ایسا کیا تو بہت حد تک ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو بے راہ روی سے بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، گھر میں آپ کی توجہ بہت ضروری ہے، اگر آپ نے توجہ دیا تو آپ اپنے بچوں کو دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنائیں گے، اگر آپ نے توجہ نہیں دیا تو قوم کی بیٹیاں اور قوم کے بیٹے ارتداد کے راستے پر لگے رہیں گے۔ اگر دوسروں کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو ایک دن ہمارے گھر میں بھی یہ آگ لگے گی، لہذا ہمیں شعور کے ناخن لینے ہیں اور بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نئی نسل کی دینی اخلاقی تربیت پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔